السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوال و جواب، اشکالات و اعتراضات، بحث و مباحثہ، یہ سب چیزیں معاشرے کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، اور قرآن کریم اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے بلائیے، وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے، آپ بہترین طریقے سے مناظرہ کیجیے۔ تو پتہ چلا کہ اگر بحث و مباحثہ، اگر مناظرہ کچھ شرائط کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کیا جائے تو یہ معاشرے کے لیے بہت ہی مفید اور نفع بخش رہتا ہے۔ لیکن اگر بحث و مباحثہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کوئی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی چیز، یہی بحث و مباحثہ معاشرے کی پرامن فضا کو خراب کرنے کے لیے سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اعتراضات کرنے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو اعتراض صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کوئی بات نہیں ماننی ہے، یا وہ جو ہے دوسرے لوگوں کو اس چیز سے متنفر کرانا چاہتا ہے، اس چیز سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ طبقہ کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اس وقت یہ طبقہ وجود میں آیا۔ کچھ لوگ کفار مکہ میں سے جمع ہوتے اور مشورہ کرتے کہ کیا کیا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم کہیں گے لوگوں کو کہ یہ شاعر ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے نعوذ باللہ، تو لوگ ان کی بات کو نہیں سنیں گے۔ وہاں پر کچھ دوسرے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں یا یہ مجنون ہیں، تو جب لوگ ان کے کلام کو سنیں گے، ان کے قریب ہوں گے، تو وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ شاعروں والا کلام نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہو سکتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو پھر اس بات پر وہ لوگ متفق ہوئے کہ چلو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، جو بھی ان کو سنے گا ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، ان کے گھر میں جو ہے بحث و مباحثے ہوں گے، ان کے ماں باپ اور بچوں کے درمیان جدائیاں ہوں گی۔ لہٰذا یہ پروپیگنڈا انہوں نے عام کیا، لوگوں کے درمیان مشہور کیا، اور اس کا کتنا اثر ہوا کہ کچھ لوگ جب وہ مکہ آتے تو وہ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس کر آتے کہ بھائی کہیں ہمیں ان کی کوئی بات سننے کو نہ ملے۔ لیکن جب کبھی کسی نے روئی کان سے نکالی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، اور یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی طبقہ جو ہے مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر بھی تھا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اس کو ذکر کر رہا ہے کہ ایک طبقہ ان میں سے یہودیوں میں سے ہے جو دوسرے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ اس ذات پر جس پر ایمان والے ایمان لاتے ہیں تم بھی صبح کے وقت ایمان لاؤ اور شام کے وقت کفر کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ ان کے قریب ہو رہے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے کہ یار ہمارے ساتھی کل ہی ان کی طرف گئے تھے لیکن واپس آ گئے، اس کا مطلب وہاں پر بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ایمان والوں کے اندر بھی شکوک پیدا ہوں گے، لہٰذا اس پر یہ عمل کرتے رہے۔ دوسری طرف قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک دوسری جگہ بھی ان کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اور روکنے کا راستہ کیا ہے؟ وَتَسْتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی تم اعتراضات تلاش کرتے ہو، تم اشکالات تلاش کرتے ہو کہ کہاں پر کوئی بات اٹھے گی ہم اس کا سوال کریں گے اور ایمان والوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے۔ تو یہ طبقہ بہت پرانا ہے کہ وہ اعتراض کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں گا یا جو ہے میں اس بات کو قبول کروں گا، وہ صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے ماننا نہ پڑے یا دوسرے لوگ اس دین سے دور رہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو سادہ سا انسان ہے، سادہ لو انسان ہے، اس نے جو ہے پروپیگنڈوں میں آ کر، اس نے جو ہے لوگوں کی سازشوں میں آ کر دین کی وہ تصویر جو بگاڑ کر پیش کی گئی ہے وہ دیکھی، لیکن دین کی حقیقی تصویر وہ دیکھ نہیں سکا۔
یہ وہ طبقہ ہے کہ جب یہ کوئی اعتراض کرے تو ان کو جواب دینا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم مان لیں گے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے اشکالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو جواب دیا جائے وہ فوری طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو پہلا والا طبقہ ہے یہ کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ میں آپ کے جواب سے مطمئن ہوں، اس کی وجہ یہ کہ وہ مطمئن ہونا ہی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا جو دوسرا طبقہ ہے، ہم اور ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دوسرے طبقے پر اپنی محنت صرف کریں اور جو ہے ان کے سامنے جو بھی اعتراضات، جو بھی اشکالات ہیں ان کا جواب دیں۔ لیکن چونکہ یہ اوپر والے طبقے والوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طبقہ جو ماننا ہی نہیں چاہتا ہے، جو صرف بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ دوسرا طبقہ جو سادہ سے انسان ہیں، جو صرف کچھ چالوں میں اور سازشوں میں آئے ہیں، ان کو ان چیزوں کے جوابات مل سکیں۔ لہٰذا ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس دوسرے طبقے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، رہنمائی کا سبب بنے، اور یہ لوگ جو ہے ہم سے بات کر کے اپنے دین پر مطمئن رہیں اور جو ہے اپنی اور اپنی نسل کو جہنم سے بچا سکیں۔ اسی وجہ سے امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دینی عقائد، یعنی اپنے جو دینی عقائد ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے، اسی طریقے سے ان پر ہونے والے اعتراضات و شبہات کا رد کرنے کے لیے مناظرہ کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہوتی ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے۔